مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ہے میشا مبارک اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسس از دا لائٹ ٹی وی۔ عزیزو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سنجیدگی سے ہم اپنی مسیحی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے تنگ دروازے سے داخل ہو کر ہمیشہ کی زندگی کو کیسے پا سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 16 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو، ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ عزیزو، آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی مسیحی زندگی میں کس طرح دوڑ رہے ہیں، کیونکہ اب دنیا کی تمام چیزیں خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ہجری 2 باب اس کی 6 آیت پہ لکھا ہے، کیونکہ رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا۔ عزیزو، جب یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں تو ہمیں پاک چال چلن اور دیانتداری میں کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزو، ہم کلام مقدس میں غور سے دیکھیں کہ جو چیز ہلنے والی نہیں اور ہمیشہ تک قائم رہے گی وہ خدا کی بادشاہی ہی ہے، جسے ہم عبرانیوں 12 باب میں پڑھتے ہیں کہ پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، جس کی سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت، خدا ترسی اور خدا کے خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ عزیزو، کوئی چیز بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں سوائے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کے۔ خداوند خدا کی آسمانی بادشاہی ایمانداروں کے لیے تیار ہے۔ ہم ایماندار دوسری آمد میں یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ اس کو ہم دانیل 2 باب اس کی 44 آیت کے اہم نبوتی بیان میں پڑھتے ہیں، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالہ نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ عزیزو، ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ گواہی ہمیں زندہ کلام میں ملتی ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی ہیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ عزیزو، اس کا خوبصورت نمونہ ہماری زندگی ہوگی جب ہم اپنی مسیحی دوڑ میں بے عیب اور بولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہیں گے اور دنیا میں چراغوں کی مانند دکھائی دیں گے، تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہماری زندگی میں ہوگا کہ ہم کیسی دوڑ رہے ہیں۔ کیا ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے اچھے کردار اور رویہ کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ حقیقی مسیحی ہے، کیونکہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اس کی زندگی سے پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں، سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں۔ ان کی سوچ، کردار، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی میں خاکساری، فروتنی اور شکستہ دل پائی جاتی ہے۔ پھر ہماری سب سے اولین ترجیح اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو ہر بات میں اول درجہ دینا ہوگا۔ عزیزو، تبھی ہم چاہیں گے کہ جو بڑے بڑے کام خداوند نے ہماری زندگی میں کیے ہیں ہم ان کو دوسروں کو بتانے والے ہوں، تاکہ ان کے اندر بھی ایمان پیدا ہو، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اپنی زبان کو یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے بند نہ رکھیں، پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنا شروع کریں۔ عزیزو، ہمیں توبہ اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد اپنی مسیحی دوڑ پر نظر رکھنا ہے، کیونکہ اگر اب ہم خدا کی بادشاہی کے شہری بن چکے ہیں تو ہمیں اس دوڑ میں صبر سے دوڑنا ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ عبرانیوں 12 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کی تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 24 آیت کے مطابق، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے دوڑو تاکہ جیتو۔ عزیزو، انعام جیتنے کے لیے ہمیں دن اور رات پاک روح کے مسا میں وقت گزارنا ہے، تاکہ پاک روح کی آگ ہمارے مذبح پر سے کبھی نہ بجھے۔ عزیزو، پولس رسول کی زندگی ہمارے لیے ایک خاص نمونہ ہے،
جس میں انہوں نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ عزیزو، اگر آج ہم صلیب پر نظر رکھتے ہوئے دوڑیں گے تو زندگی کی ہر دکھ، مصیبت، ستائے جانے کی حالت اور لعن طعن میں اس اطمینان کو حاصل کریں گے جو جلال سے بھرا ہوگا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فخر صلیب ہے؟ اور کیا دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ہم کوڑا سمجھتے ہیں جو سب جلنے والی ہیں؟ ہماری اولین ترجیح مکمل تیاری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے نقشے قدم پر چلنا اور روحوں کا بوجھ رکھنا ہے۔ عزیزو، ہماری مسیحی دور میں سب سے بڑی رکاوٹ زندگی کی پرانی باتیں ہیں۔ ہم پچھلی باتوں کو بھولتے نہیں بلکہ اپنی مسیحی زندگی میں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں، اور ہماری زندگی روحانی پھلوں سے خالی رہتی ہے، جبکہ خدا نے ہمیں اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں اور ہمارا پھل قائم رہے۔ خداوند ہم سب کی زندگی میں ایک نیا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیا کام ہماری زندگی میں ہو تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دینی ہے۔ عزیزو، غور سے دیکھیں کہ ہماری نظریں خداوند کے کلام پر ہے یا دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش کی طرف لگے رہیں گے تو اس انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ عزیزو، اگر آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔